تیرے بن میں مرتسم کی بہن کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ ہیرا سومرو کا کہنا ہے کہ اس ڈرامے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس ڈرامے کو اچھے چہروں کے بجائے اچھے کردار ملے ہیں۔ ہیرا کا ماننا ہے کہ اس ڈرامے کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں کام کرنے والے کردار کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مطابق کردار کو نبھائیں۔ واضح رہے کہ ہیرا اس ڈرامے میں مریم کا کردار ادا کر رہی ہیں، جو اپنے من پسند شخص سے شادی کرنے کے لیے گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور جس شخص کے ساتھ بھاگتی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ مریم کے بھائی کا دشمن ہوتا ہے۔ دوسری جانب ملک زبیر اور انس کا کردار ادا کرنے والے آغا مصطفیٰ کو بھی اپنے کردار کی وجہ سے کافی پسند کیا گیا ہے۔ آغا اس ڈرامے میں ایک ویلن کا کردار ادا کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کئی لوگ ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ لوگ سوشل میڈیا پر آ کر مجھے ماں بہن کی گالیاں بھی دیتے ہیں، کبھی میری شکل پر بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میرا ناک موٹا ہے۔ آغا کا کہنا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کے کردار پر تنقید کریں مگر ان کی ذات پر ایسی باتیں کرنا غلط ہے۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن میں کئی ایسے لمحات آئے ہیں جہاں شائقین کو یہ محسوس ہوا ہے کہ بہت سی غلط چیزوں کو اس ڈرامے میں نمایاں کیا گیا ہے، جس کا ذکر بھی شائقین نے سوشل میڈیا پر کھل کر کیا۔ ہیرا نے اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کئی بار اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس ڈرامے کے ذریعے ہم گھر سے بھاگنے کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، ہم صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ لڑکی گھر سے تب بھاگتی ہے جب اس کو سوچنے یا کچھ کرنے کی آزادی نہیں ہوتی۔ ہیرا نے اپنے کیریئر کا آغاز ماں صدقے سے کیا، جس کے بعد انہوں نے کئی ڈراموں میں کام کیا مگر ان کی پہچان خدا اور محبت سیزن 3 سے بنی۔ تیرے بن ڈرامے میں کام کرنے والے سائیڈ رول کو بھی خوب پسند کیا جا رہا ہے۔ ہیرا کا ماننا ہے کہ اس ڈرامے میں ان کو ایک نئی پہچان ملی ہے۔ آغا مصطفیٰ نے سنگ مرمر میں بھی منفی کردار ادا کیا تھا، تیرے بن میں بھی ملک زبیر کا کردار اس سے ملتا جلتا ہے۔ آغا کو جب یہ ڈرامہ آفر کیا گیا تو وہ زندگی کے مشکل وقت سے گزر رہے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اسکرپٹ نہیں پڑھا اور جب میں نے خود کو ہمت دی کہ مجھے یہ پڑھنا ہے تو مجھے بہت مزہ آیا۔ پاکستانی ڈرامے اکثر کہانی اور مضبوط کرداروں کی وجہ سے انڈیا میں بھی دیکھے اور پسند کیے جاتے ہیں۔ تیرے بن ڈرامے کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس کی ہر قسط انڈیا میں یوٹیوب پر ٹرینڈ کر رہی ہے، یہاں تک کہ اس ڈرامے میں اداکاروں کے لباس سے لے کر میک اپ تک ہر چیز پر شائقین سوشل میڈیا پر بات کرتے نظر آئے ہیں۔ آغا نے ڈرامے میں پہنے جانے والے کپڑوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان سمیت دوسرے کئی اداکاروں نے کپڑوں کا انتخاب خود کیا تھا، ہم نے ایسی بہت سی چیزیں خود کی جو اسکرپٹ کا حصہ نہیں تھی۔ میں نے جب انس کا کردار نبھایا تو میں نے کیسے پینٹ سوٹ پہنا ہے، کس طرح اینک پہنی ہے اور سب چیزوں کا فیصلہ میں نے خود کیا اور جس کو شائقین نے بے حد پسند کیا۔ عموماً پاکستان سمیت دنیا بھر کی شوبیز انڈسٹری کے مطابق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ فلم یا ڈراموں میں اکثر ان لوگوں کو کاسٹ کیا جاتا ہے جن کا رنگ گورا اور وہ اسکرین پر خوبصورت نظر آتے ہوں۔ ہیرا نے بھی اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، نہ میرا رنگ گورا ہے اور نہ میں بہت دبلی پتلی ہوں، مگر اس ڈرامے میں یہ بات ثابت کی کہ اچھا رنگ اور شکل اداکاری کی ضمانت نہیں ہے۔ آغا نے بھی اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈرامہ سیریل تیرے بن میں پاکستان انڈسٹری میں کام کرنے والے پروڈیوسرز کو یہ احساس دلوایا ہے کہ صرف ٹک ٹاکرز ہی اچھے کردار نہیں کر سکتے اور اگر کوئی پہلے سے مقبول ہے تو ضروری نہیں کہ یہ ڈرامے کی کامیابی کی وجہ بنے۔ آغا نے اس بات کا بھی گلہ کیا کہ اس وقت انڈسٹری میں اداکاروں کے علاوہ ٹک ٹاکرز، ماڈل سب ہی کام کر رہے ہیں، مگر ان کو امید ہے کہ ڈرامے کے بعد پروڈیوسرز کا نظریہ بھی بدلے گا۔ دنیا بھر میں اداکاروں کو جو پہچان فلموں اور ڈراموں سے ملتی ہے وہ دیگر شعبوں سے نہیں ملتی۔ ہیرا نے بھی ماڈلنگ جیسے شعبے میں اپنا قدم جمانے کی کوشش کی مگر ان کا ماننا ہے کہ ان کو شائقین نے کبھی ماڈل کی وجہ سے نہیں پہچانا۔ اپنی زندگی کا ایک مزاحیہ واقعہ بتاتے ہوئے ہیرا نے کہا، فواد خان انڈیا میں اپنی فلم خوبصورت کر کے آئے تھے، اس وقت میں نے ٹیلی کام کمپنی کے لیے ان کے ساتھ مل کر ایک شوٹ کیا تھا، میرے تمام شہروں
में फवाद खान के साथ बिलबोर्ड्स लगे थे। मैं बिलबोर्ड के नीचे खड़ी थी और उम्मीद कर रही थी कि फैंस आएंगे मिलने, मगर किसी ने मुझे नहीं पहचाना। तजुर्बाकार इंसान के साथ काम करके इंसान बहुत कुछ सीखता है और अपने हुनर को मजीद निखार सकता है। आगा और हिरा ने इस इंटरव्यू में इस बात का एतराफ किया कि तेरे बिन ड्रामे में काम करने की वजह से उनको बुशरा अंसारी, यमुना जैदी और वहाज अली से बहुत कुछ सीखने को मिला। हिरा का कहना था कि सेट पर उनमें से कभी भी किसी अदाकार की वजह से उनको इंतजार करना नहीं पड़ा। आगा का ताल्लुक फौजी खानदान से है। आगा मुस्तफा ने सबसे पहला शो थिएटर में किया। उनको भी कई लोगों की तरह शोबिस इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। आगा के वालिद उनके शोबिस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के खिलाफ थे, जिसकी वजह से उनको घर छोड़ना पड़ा। 1 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत बुरे हालात से गुजर रही थी। मेरे वालिद के साथ मेरा ताल्लुक बहुत खराब होता चला गया था। ऐसा वक्त आ गया था कि मैं घर नहीं जाता था। आगा ने टेलीफिल्म 1 की थी। मरियम ड्रामे में भी काम किया था, जिसको बहुत पसंद किया गया। इसमें उन्होंने फाइटर पायलट मरियम के मंगेतर का किरदार अदा किया था, मगर इस ड्रामे में भी काम करने के बावजूद इनके वालिद ने इनको नहीं सराहा। तेरे बिन आगा की जिंदगी में ये तब्दीली लेकर आया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं जो भी काम कर लूं मेरे वालिद मुझसे कभी खुश नहीं होते, मगर तेरे बिन की 40वीं किस्त के बाद मेरे वालिद की मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि तुमने इस ड्रामे में बहुत अच्छा काम किया है। आगा के मुताबिक 31 साल में पहली बार इन्हें वालिद की तरफ से वो पजीराई मिली जिसका वो कब से इंतजार कर रहे थे। मगर सिर्फ आगा ही नहीं बल्कि हिरा को भी अपना कैरियर बनाने के लिए शादी होने का इंतजार करना पड़ा, जिसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में अभी भी शोबिस इंडस्ट्री में काम करने को मायूब समझा जाता है। हिरा का भी मानना है कि शायद पाकिस्तान में इस शोबे को आम करने में मजीद 10 साल लग सकते हैं। 2 बच्चों और शोहर के साथ काम करना किस कदर मुश्किल होता है, इस बारे में हिरा ने ये बात करते हुए कहा कि लड़की होकर शोबिस में आना सबसे मुश्किल काम है। ये एक फुल टाइम जॉब है। अगर कोई लड़की 24 घंटे काम करने के लिए तैयार है तो शादी और बच्चे ना करे। हिरा का कहना है कि उनके लिए घर और काम एक साथ मैनेज करना इंतहाई मुश्किल है। मैं कभी कभी पूरी रात काम करके सुबह जब घर आती हूँ तो मेरा बच्चा अगर जाग रहा है तो मैं सो नहीं सकती। मुझे अगले दिन रात में सोने का वक्त मिलता है। हिरा और आगा का कहना है कि वो दोनों हीरो हीरोइन का किरदार करने की ख्वाहिश से ज्यादा अच्छा किरदार करने का शौक रखते हैं, मगर पाकिस्तान में जो स्क्रिप्ट बनते हैं उसमें हीरो और हीरोइन के किरदारों के बजाय दूसरे किरदार अच्छे नहीं लिखे जाते। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही ऐसे स्क्रिप्ट भी बनना शुरू हो जाएंगे।